خداوند آپ کے ایمان کے اور آپ کے پیاس کے مطابق ہم سب کو بلیس کرے گا. اپنے ساتھ والے سے کہیں کہ آج خداوند مجھے برکت دینے جا رہا ہے. ہلیلویا. ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک میرج سیمینار ہے اور ہم سب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ازدواج کے متعلق، شادی کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور اگر آپ نے پہلے سیشنز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شادی جو ہے، ازدواج جو ہے، یہ کتنا پاکیزہ اور کتنا ونڈرفل، کتنا قیمتی اور کتنا پاورفل رشتہ ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ خدا کا اپنا ڈیزائن ہے جو اس نے زمین پر ظاہر کیا ہے. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ خدا کا ڈیزائن ہے اور خدا کی بخشی ہوئی چیز ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا دیا ہوا ڈیزائن ہے، تو کیونکہ ہم ہمیشہ خدا کی مانند ہمارا جو بننا ہے یہ ہمارا گول ہے. آمین. ہمارا گول جو ہے وہ خدا کی مانند بننا ہے. تو ازدواج میں بھی میاں بیوی وہ دیکھیں گے کہ خدا کیسا ہے، وہ کیسا ہسبینڈ ہے، وہ کیسی بیوی ہے. ہلیلویا. خدا جو ہے وہ ازدواج میں کیسا ہے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ہم خدا کو صرف سمپل کاپی کرتے ہیں. آمین. کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہم نئی نہیں کر سکتے، ہم ہر ایک چیز کاپی کرتے ہیں، ہم خداوند کو دیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. آمین. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپینین شپ ہے. بولے کمپینین شپ. کمپینین شپ کا مطلب ہے ساتھی ہونا، مددگار ہونا. ساتھ چلنے والا ہونا، کمپنی دینے والا ہونا، اکمپننگ کرنے والا ہونا. آپ اگر کسی سفر پر جا رہے ہیں تو ایک کوئی آپ کے ساتھ دیا جاتا ہے اس سفر پر جانے کے واسطے. آمین. اس سارے وقت میں جو ہے ہم کمپینین شپ کے بارے میں کلام میں سے سیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور خدا نے اسے کیوں بخشا، اور ہم سب اس سے بلیس ہوں گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہلیلویا، 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 ہلیلویا. پیدائش اور اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت پڑھیں گے. پیدائش اور اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت. کیا میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ہلیلویا. تو خداوند نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اکیلا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے، اور خداوند نے ضرورت محسوس کی کہ یہ آدم جو ہے وہ اکیلا ہے. خداوند نے ضرورت محسوس کی کہ آدم جو ہے وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے لیے اس کا ایک ساتھی ہونا چاہیے جو اس سفر میں جو میں نے اس کو بخشا ہے اس کے ساتھ ہو، اس کی ہیلپ کرے. کیونکہ جو خداوند نے سفر بخشا ہے
وہ ہر ایک شخص کو جو خداوند نے ٹاسک بخشا ہے وہ اکیلے خداوند نے سوچا کہ وہ طے نہیں کر سکتا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ جان لیں کہ خداوند جب ضرورت محسوس کرے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص اکیلے جو ہے وہ اس کام کو نہیں کر سکتا جو وہ کہتا کہ میں اکیلے ہی کر لوں گا سب کچھ ہینڈل. نہیں، کوئی بھی ازدواج جو ہے وہ اکیلے کام نہیں کر سکتا. اور کمپینین شپ کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلنا. یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن وہ دوسرے روڈ پہ ہے، آپ ایک فرق روڈ پہ ہیں لیکن چل رہے ہیں. شادی ہوئی ہے لیکن چل رہے ہیں لیکن کمپینین شپ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو روحانی طور پر بتاؤں کہ جسمانی طور پر کپلز کی شادی ہوئی ہو سکتی ہے لیکن روحانی طور پر وہ طلاق یافتہ ہو سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ روحانی طور پر وہ طلاق یافتہ ہو سکتے ہیں لیکن جسمانی طور پر وہ ان کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن روحانی طور پر وہ ایک گھر میں ہی رہ سکتے ہیں لیکن وہ اکٹھے نہیں رہ رہے ہو سکتے. اس وجہ سے ساتھی اور مددگار صرف اور صرف جسم میں نہیں بلکہ روح میں اور مقصد میں ساتھی اور مددگار ہونا. آمین. اور صرف چل رہے ہونا نہیں ہے بلکہ ہاتھ تھام کر چل رہے ہونا. آمین. اس لیے بہت سے کپلز جو ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹاسک اپنے اپنے کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو ریز کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کمپینین شپ، اس مدد، اس ساتھ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے جو خدا نے بنایا ہے کہ قدم اور قدم پر ایک دوسرے کا ساتھ، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ، بات چیت کرنا، ایڈمائر کرنا، حوصلہ افزائی کرنا اور بہت ساری چیزیں ہر روز میں جو ہے ایک دوسرے کو فلفل کرنا. ہلیلویا. تو خداوند نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خداوند نے اس کے لیے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. تو میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو فلفل کرتے ہیں. اور موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا میاں اور بیوی دونوں الٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. موسٹلی ایسے ہوتا کیونکہ خداوند نے ان کا ڈیزائن ایسے ہی بنایا ہے. لیکن شیطان ہمیشہ الٹ چیز کو وہ ہمیں فرق دکھاتا ہے کہ یہ تیرے جیسی نہیں ہے، تجھے یہ پسند ہے اسے یہ پسند نہیں ہے، تجھے یہ پسند ہے اسے یہ پسند نہیں ہے. لیکن کمپینین شپ میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اسے یہ پسند ہے تو مجھے پسند نہیں، تو میچ نہیں بن رہا. جیسے میری جب نئی نئی شادی ہوئی تو مجھے بڑا شوق تھا مووی دیکھنے کا، تو میں سائمہ کو اٹھاتا تھا، سائمہ آؤ میرے ساتھ آج یہ والی مووی دیکھتے ہیں، اور بچوں کو بھی اٹھاتا تھا. بچے تو دیکھ لیتے تھے لیکن سائمہ سو رہی ہوتی تھی، اسے پسند نہیں تھی، لیکن یہ میری پسند میں تھا. تو میں کہتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ میچ نہیں ہو رہا کچھ، مجھے پسند ہے یہ والی چیز، اس کو یہ پسند نہیں ہے، اور وہ دوسری چیزوں میں مجھے یہ پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے. پھر کلرنگ میں دیکھتا تھا مجھے یہ والا کلر پسند ہے، اس کو یہ پسند نہیں ہے. اس کو کچھ بھی سوٹ وغیرہ چیزیں وغیرہ لے کر آتی تو میں کہتا تھا نہیں مجھے نہیں پسند، لیکن مجھے پیار تھا اس میں. لیکن خداوند جو ہے اس نے جب کمپینین بنایا ہے تو سب سے پہلے خداوند انہیں ایک کرتا ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ میں وہ مددگار تیری مانند بناؤں گا. کمپلیٹ اس نے وہ چیز بخشی ہے. ہلیلویا. تو کل میری بیوی شوز خرید کے لائی ہے تو میں خوش ہو رہا تھا کیونکہ وہ بالکل میری سوچ کے تھے، میری پسند کے تھے. ہلیلویا. تو خداوند جو ہے وہ سوچوں کو ایک کر دیتا ہے، مائنڈ کو ایک کر دیتا ہے اس کمپینین شپ میں، اس سفر میں. تو یاد رکھیں کہ
مرد جو ہیں وہ ایک سفر طے کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ مردوں پر بہت برڈن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا، لیکن نہ ہی مرد نہ ہی عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کے بغیر یہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ایک گھر میں شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ روحانی طور پر طلاق یافتہ ہو سکتا، اس لیے خدا کو جسم سے غرض نہیں ہے، خدا کو روح سے غرض ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا روحوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خدا شاید ہم اپنے آپ کو شادی شدہ دیکھ رہے ہوں، گورنمنٹ ہمیں شادی شدہ دیکھ رہی ہو، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں طلاق یافتہ دیکھ رہا ہو۔ ہم اکٹھے رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں طلاق یافتہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ وہ کمپینین شپ نہیں ہے، وہ ساتھ نہیں ہے، وہ مددگار نہیں ہے، وہ پرپس جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا جو خداوند نے رکھا ہوا۔ آمین۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو خدا نے مرد اور عورت دونوں کی ضرورت پوری کی ہے، کیونکہ مرد ایک فرق ڈائمینشن کو، ایک فرق رخ کو، اور عورت ایک فرق رخ کو پیش کرتی ہے، اور وہ ایک اچھے ساتھی اور مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اس سفر میں جو چل رہا ہوتا۔ اور اس سفر میں بہت پرابلمز آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سفر آسان نہیں ہے، یہ کٹھن ہے۔ آپ کا پرپز ایموشنلی اور دنیا میں جیتے ہوئے یہ ایزی نہیں ہے، اسی لیے خدا نے مددگار، کیونکہ مدد ہمیشہ مشکل چیز میں دی جاتی ہے۔ آمین۔ مدد ہمیشہ مشکل چیز میں دی جاتی ہے، کیونکہ خدا سمجھتا کہ یہ مشکل ہے، اس لیے خداوند اس کو مدد دیتا۔ اور بیوی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے، یہ خداوند کی طرف سے مدد ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی مدد ہے جو کم یا چھوٹی نہیں، بلکہ خدا نے اسی کی مانند بنایا۔ آمین۔ خدا نے اسی کی مانند اس کو کریٹ کیا۔ جب سفر پر نکلتے ہیں تو ایک ساتھ میں نکلتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ لانگ ٹرم کی سوچتا ہے، وہ آگے کی سوچتا ہے، اس نے کیا کرنا۔ اور خداوند نے ایون جب شاگردوں کو بھیجا تبھی انہیں دو دو کر کے بھیجا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ لیکن ازدواج میں خداوند نے خاص طور پر جو جوڑے کو رکھا ہے، ایک مرد کو اور ایک عورت کو رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف مرد اور عورت ایک ازدواج اور شادی بناتے ہیں۔ آج کل دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں پھیل رہی ہیں جس کے لیے آپ کو اویئر رہنا۔ وہ شادی نہیں ہے، وہ خدا کا ازدواج نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اخیر زمانوں میں برے دن آئیں گے، اور لکھا ہوا ہے کہ لا لیسنس ہو جائے گی۔ اردو میں کیا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے لیے؟ بے دینی لکھا ہوا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بے دینی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لا لیسنس ہے۔ لا لیسنس کا مطلب ہے کہ کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ کو نظر آئے گا مرد مردوں سے شادی کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ خداوند کے حضور میں مکروہ ہے۔ یہ لا لیسنس ہے جو شیطان اور ابلیس کے فرزند ہیں، وہ جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہیں، وہ پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں چیزوں کو، دنیا کو پریپیئر کر رہے ہیں تاکہ لا سے نکلا جائے، کیونکہ لا دنیا میں جو ہے وہ مسیحت کا لا چل رہا ہے، کلام کا، بائبل کا لا ہر جگہ پر چل رہا ہے، اور یہ بھی لا کے انڈر ہے۔ میاں اور بیوی یہ لا کے انڈر ہے، ازدواج شادی یہ لا کے انڈر ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، دنیا کو وہ لبرل کرنا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ ادھر لکھا ہوا۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ شادی خداوند نے ہمیشہ مرد اور عورت کے درمیان میں رکھی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو فلفل کرتے ہیں، اور خدا نے ایک دوسرے کے لیے ساتھی اور مددگار ہونے کے لیے بلایا ہے اس کو۔ اور جب بھی ہم ایک دوسرے کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سپیڈ، ہماری جرنی خوش
खुशी से भर जाती है और आसान हो जाती है, और जो हमें कठिन फील हो रहा होता है वो सब आसान हो जाता। आप मेरे साथ हैं? जो मुश्किल से मुश्किल टास्क भी है वो किसी भी मर्द के लिए, औरत के लिए वो बिल्कुल आसान हो जाता। मैं बताऊं, मुश्किल से मुश्किल जो उसने अचीवमेंट करनी है दुनिया में, सिर्फ उस साथ की वजह से वो इजी हो जाता है। क्योंकि खुदावंद जानता है कि उसके लोग किन चीज़ों के मोहताज हैं। खुदावंद को पता है कि औरत की क्या नीड है, खुदावंद को पता है कि मर्द की क्या नीड है। इसलिए हमें चलते हुए जानना चाहिए कि औरत की ये नीड है, मर्द की ये नीड है। औरत इमोशनल होती है, मर्द जो है वो लीडरशिप में स्टेट होता है। हमें ये चीज़ें एक दूसरे को जाननी होती हैं। एक सफ़र में, एक कंपेनियनशिप, एक साथी, एक मददगार होते हुए, एक साथ में होते हुए हमें सबसे पहले एक दूसरे को पहचानना होता। आमीन। सबसे पहले याद रखें कि हमें एक दूसरे की नेचर को पहचानना है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि शादीशुदा जोड़ों को पहले 10 साल सिर्फ एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहा है कि वो नहीं सही, ये समझ रहा है ये नहीं सही, तो वो सफ़र जो है वो रुका रहता है, सफ़र रुका रहता है और वो चल नहीं रहा होता। लेकिन खुदावंद ने जर्नी और पर्पस के लिए हमें बुलाया, मदद के लिए बुलाया, तो वो रुका रहता है, वो स्टक हो जाता। इसलिए सबसे पहले हमें एक दूसरे के नेचर को जानना है कि खुदावंद ने इसको क्या बनाया, और मर्द की क्या नेचर है, औरत की क्या नेचर है, और अपनी अपने डिज़ाइन को, अपनी अपनी चीज़ों को जानना होता है। एक कंपेनियनशिप में जानना होता है कि मेरा क्या रोल है और मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और ये मेरी कैसे मदद कर सकती है। हालेलुया। तो आज जब आप ये कलाम सुन रहे हैं तो अपनी अज़दवाज को जो है वो लेट ना होने दें, क्योंकि शैतान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो लेट करता है। तो ये जाने कि खुदा ने जो है वो मेरी मर्द को कैसा बनाया है, ये कैसा है, इसका क्या डिज़ाइन है, ये कैसे जो है औरत कहे कि कैसे मैं इसकी मदद कर सकती हूँ, कैसे मैं इसका बेस्ट मददगार हो सकती हूँ, और मर्द कहे कि मैं इससे कैसे बेस्ट फ़ायदा उठा सकता हूँ। हालेलुया। मर्द को ये सोचना है कि क्योंकि ये मददगार है इसलिए मैं इससे बेस्ट मदद कैसे ले सकता हूँ, बेस्ट फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद ने राइट जानता है कि वो क्या नीड है, इसलिए हमें सबसे पहले पहचानना होता है, एक दूसरे को जानना होता है कि खुदा ने हमारे अंदर क्या ऐसे रखा है जो दूसरे को फुलफिल करता। आमीन। और मैंने आपको जैसे बताया ये एक जर्नी होती है, और जर्नी में जो है वो देखो, आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, किसी शहर में जा रहे हो, और 5 मिनट के लिए आप नाराज़ हो गए हो, 10 मिनट के लिए फिर सही हो गए हो, 5 मिनट के लिए नाराज़ हो गए हो, 10 मिनट के लिए फिर सही हो गए हो, तो जर्नी ख़राब हो रही है और शैतान उस टाइम का फ़ायदा उठा रहा है। एक्चुअली शैतान जो है वो टाइम को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास लिमिटेड टाइम है, फिर मसलों में पड़ जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें, वो देर कर सकता है, वो आपकी ब्लेसिंग को, आपकी अनॉइंटिंग को छीन नहीं सकता, वो देर करता है, वो डिले करता है। इसलिए वो एक हरबे में वो डिले कराएगा आपकी ब्लेसिंग्स को। ये याद रखें कि आज से इस कलाम के बाद जब आप एक कंपेनियनशिप में बढ़ रहे हैं तो कभी डिले ना होने दे किसी चीज़ को। हालेलुया। कोई भी मसला आ रहा है उसको जल्दी सॉल्व कर ले। जब मेरे शादी के इब्तदाई सालों में मैं अपनी बीवी से नाराज़ होता था तो हम हफ्ता महीना नाराज़ रहते थे, शायद कभी 2 महीने भी। तो मैं उसको हमेशा कहता था, मैंने कहा 1 महीने बाद भी तो हमने सुलह ही करनी है ना, तो क्यों ना आज कर लें सुलह। हालेलुया। इस वजह से आपने भी आखिर सुलह पे ही होना है ना, तो क्यों ना फास्ट कर लें काम। और कंपेनियनशिप में होता है सबसे चीज़ एक अहम जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है शेयरिंग, बातचीत करना।
बात चीत के दरमियान कोई रुकावट ना आने दे, और हर एक चीज़, नंबर 2, हर एक चीज़ जो है वो खोलें एक दूसरे के साथ, हर एक चीज़ शेयर करें। आपके कंपेनियंस को, आपके पार्टनर को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आमीन। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे, जो आप कर चुके हो। अगर तो जो रिक्वायर्ड है वो मर्द देखेगा कि जो रिक्वायर्ड है, उसकी हिकमत जो है वो बताएगी कि ये मुझे बात बतानी है, नहीं बतानी। लेकिन हर एक चीज़ जो है वो मर्द को बतानी है, लेकिन औरत को प्रिपेयर करके कि अब इसका टाइम आ गया, मैं जो इसको ये वाली बात बतानी है। लेकिन जो आप शादी में, अज़दवाज में बढ़ते चले जाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि जितना हर एक चीज़ आप लोगों को पता है, आप हर एक एरिया में एक पेज पर है। आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है हम अगले साल किधर होंगे, आपको पता है कि हमारा मकसद क्या है, आपको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस वजह से मियाँ और बीवी की बातचीत बहुत ज़रूरी होती है, और शैतान इसी को इस्तेमाल करता है कि वो बातचीत को सबसे पहले कैंसिल करता, कि कोई दिल खोल नहीं रहा होता। अच्छा, कोई नाराज़गी हो गई है, दिल बंद हो गया जी, कोई बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि बातचीत हो जाए तो 5 मिनट में मसला सॉल्व हो जाए, ऐसे ही है। अगर बातचीत शुरू हो जाए तो बहुत बड़ा मसला नहीं है, 5 मिनट में मसला सॉल्व हो जाए। लेकिन वो बातचीत को रोक लेता है, और वो बहुत सारी और चीज़ों को इस्तेमाल करता है। वो अना को इस्तेमाल करता है मियाँ बीवी में, बड़े छोटे को इस्तेमाल करता है कि मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों पहल करूं, मैं क्यों ऐसे करूं। लेकिन एक बात याद रखें, अपने अज़दवाज में आप कमिटमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम जो है वो बातचीत बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हम जो है बोलना बंद नहीं करेंगे, या कुछ भी हो जाए, हम जो है वो एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे, हम रूड नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो एक फेज़ होता है जिसमें आप गुजर रहे होते हैं, एक कंपेनियनशिप में एक साथ चलते हुए एक टाइम आते हैं, फेजेस आते हैं इब्तदाई सालों में, कि हम एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते, कि हम कहते हैं कि ये करना है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये करना है, और हम छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात से जो है वो मसला, अगर आप किसी भी बड़े मसले को उठाएं अज़दवाज में, और उसका जो पीछे निकलेगा वो बहुत ही छोटी सी बात निकलेगी। ऐसा ही है, बहुत छोटी सी बात निकलेगी, लेकिन वो बड़ी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और शैतान उसे इस्तेमाल करता है उसको बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए। लेकिन आज जो एक मेन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कंपेनियनशिप में आपको बातचीत बंद नहीं करनी होती। हालेलुया। बातचीत हमेशा खुली रहनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप एक सफ़र पर जा रहे हैं तो आपकी इनकरेजमेंट जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत अहम होगी। अक्सर जो है वो हम लोग जो है इस मामले में जो है वो सराहते नहीं है, हौसला अफजाई नहीं करते। मतलब एक बीवी सुबह से लेकर शाम तक इतना काम कर रही है, तो मर्द के सिर्फ 2 अल्फाज के आप बहुत काम करते हो, आप मुझसे भी ज़्यादा काम कर रहे होते हो। और ऐसा है, मर्द ऑफिस में जाते हैं या दूसरे में जाते हैं, तो कामों पर जाते हैं, तो मर्द वहाँ पर इतना काम नहीं करते जितना औरतें हाथ के साथ घरों में काम कर रही होती हैं। ऐसा है ना, जितना ख्याल रखे हुए हम एक ही देख रहे हैं, एक तरफ से उसने मशीन लगाई है, एक तरफ से बच्चा उठाया हुआ है, एक तरफ से हांडी रखी हुई है, एक तरफ से सफाई भी हो रही है। हालेलुया। तो सिर्फ सराहना जो है, हौसला अफजाई करना, एडमायर करना, एफर्म करना कि वाकई ऐसा है, आप बहुत काम करते हो, ये आपकी कंपेनियनशिप को, आपके साथ को जो है वो पक्का कर देगा और बेहतर बना देगा।
आमीन। ये छोटी छोटी चीज़ें, साथ में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती मियाँ बीवी को। मैं आपको बताऊं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, एक दूसरे को एडमायर करना, एक साथ में चलते हुए एक दूसरे को अपलिफ्ट करना। और मर्द, मैं आपको बताऊं कि अगले आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि और ये बहुत सारी प्रोफेसीज आप इंटरनेट पे देखेंगे खुदावंद के बड़े बड़े खादमों की, और ये हवा में भी है, एटमॉस्फेयर में भी ये चीज़ें हैं। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ने वाला है दुनिया में। और अभी भी देखेंगे, पहले लोग बहुत खुश होते थे, आज से आप 20 साल पहले देखें, 30 साल पहले, और अभी जो वक्त आगे चल रहा है, नौजवान बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, बेटियों में डिप्रेशन आ रहा है। और उसकी वजह जो है वो दुनिया का फास्ट हो जाना। सोशल मीडिया से वो इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो इवन मर्द जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो जो अपनी फैमिलीज़ को देना चाहते हैं वो वैसे दे नहीं पा रहे होते। वो अच्छा फाइनेंस देना चाह रहे होते हैं, वो अच्छा घर देना चाह रहे होते हैं, वो बहुत सारी और चीज़ें, मैं आपको बताऊं, मर्दों के जहनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी फैमिली के लिए देने के लिए, लेकिन जब वो नहीं दे पा रहे होते तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा परसेंटेज, मैं कहूँ 60 to 70% या इससे भी ज़्यादा जो है वो मर्द डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में परेशान होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त, और इकोनॉमी का कोई पता नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्यालात उन्हें दबाए होते हैं। इस खास वक्त में कंपेनियनशिप में औरत की तरफ से मर्द को जो है वो हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, प्रेयर्स की ज़रूरत होती है, बातचीत की ज़रूरत होती है, इकट्ठे बैठकर प्रेयर करने की ज़रूरत होती है। आमीन। और मैं आपको बताऊं, शैतान इसी को, कंपेनियनशिप को ही ख़त्म करता। वो एफर्मेशन को, हौसला अफजाई को ख़त्म करता, ताकि गैप्स क्रिएट हो सके। लेकिन शादी में चलते हुए आपको कोई गैप नहीं रखना। हालेलुया। आपको कोई गैप नहीं रखना, क्योंकि शादी का जो डिज़ाइन खुदावन ने बख्शा है वो दुल्हा और दुल्हन जो यीशु मसीह और कलीसिया का रखा है, और दुल्हा और दुल्हन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज मेरी दुआ है कि इस कलाम के वसीला से सारे गैप आपकी शादी में से ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से, सारे खौफ ख़त्म हो यीशु मसीह के नाम से, और खुदावन अज़वाजों को एक पेज पर लाए, एक माइंड में लाए, ताकि जो कुछ आप करने जा रहे हो खुदावन उसमें आपकी मदद कर सके। हालेलुया। और इस जर्नी में जो है वो हम सीखते जाते हैं। ये याद रखें कि कंपेनियनशिप की जो एक जर्नी है, इसमें हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। हम एक दूसरे को जानते भी जाते हैं और हम सीखते भी जाते हैं कि हम कैसे अपने अज़वाज में बेहतर हो सकते हैं। तो हमने एक दूसरे को जानना नंबर 1 होता है, और जो उसके बाद हमने चीज़ें सीखी हैं, बातचीत करना अज़वाज में बंद नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से हौसला अफजाई जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की, एक दूसरे को सराहना जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि दूसरा शख्स किस इमोशंस में से गुजर रहा है, किस प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। लेकिन खुदा ने मददगार इसी वजह से दिया हुआ है कि जब एक शख्स कोई लो हो जाता है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, अफसुर्दा हो गया, तो दूसरा उसको उठाने वाला हो। और खुदावन ने अज़वाज में इतनी ताकत रखी हुई है, मैं आपको बताऊं, इतनी पावर रखी हुई है कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन अगर मियाँ और बीवी एक साथ खड़े हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता।
हालेलुया। और फैमिलीज में भी ऐसे ही, अगर मियाँ और बीवी एक जगह पे खड़े हुए हैं तो अगर कोई भी मसाइल आ रहे हैं बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों एक जगह पे खड़े हुए। हालेलुया। और कंपेनियनशिप में ये भी याद रखें कि शैतान आपको तोड़ने के लिए तीसरे शख्स को जो है वो दरमियान में लाने की कोशिश करेगा। जब तक आप उससे आज़ाद नहीं हो जाते और आप उन सारे बोझों से और उन सारे ट्रैप से आज़ाद नहीं हो जाते, ये आप लोगों ने मिलकर आज़ाद होना। हालेलुया। प्रेयर्स के साथ, एक्शंस के साथ, नए इनिशिएटिव्स के साथ आप लोगों को आज़ाद होना है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो कंपेनियनशिप में होगा, क्योंकि जब हम शेयर नहीं करते तो हमें पता नहीं कि मसाइल क्या चल रहे हैं। आमीन। जब हम शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, मुझे ये मसला है और मुझे ये चीज़ें हैं, तो हम जो है वो उन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि अज़दवाज में और बहुत सारे मसले होते हैं ग्राउंड लेवल्स पर, जो आपके भी जहन में भी होंगे कि हम कैसे शेयर करें कि हमारी कोई सुनता नहीं है, या हमारा इतना बॉन्ड अच्छा नहीं है, या और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए आप को जैसे पहले सेशंस में बताया गया कि आप प्रेयर करते रहेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे तो वो चीज़ें होती जाएंगी। आमीन। लेकिन आगे मैच्योरिटी में बढ़ते हुए हमें अपनी अज़दवाज को और ज़्यादा साफ करना है, और ज़्यादा जो है प्योर करना है, क्योंकि जितना प्योर अज़दवाज होता जाएगा उतना ही जो है वो ब्लेसिंग जो है वो जोड़े पर बढ़ती चली जाएगी, उतने ही वो अपनी जर्नी में फास्ट हो जाएंगे। आमीन। उतनी ही जर्नी जो है वो फास्ट हो जाएगी। और खुदावन ने जब मदद के लिए बुलाया है तो कोई ये ना समझे कि मैं बिल्कुल सही हूं, ना मर्द ना औरत, कोई ये ना समझे कि मेरा आइडिया बेस्ट है। अक्सर होता है ऐसे कि वो कहते हैं कि नहीं मेरी बात नहीं मानी, मेरा आइडिया बेस्ट है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे है, क्योंकि ये मैंने कहा है। नहीं, बल्कि आप एक दूसरे के साथ में हो, एक दूसरे के मददगार हो। आप कोई एक डिसीजन लोगे तो खुदावन उसमें शामिल होगा। ये याद रखें एक चीज़, कोई डिसीजन जो है वो बेस्ट नहीं है, लेकिन वो डिसीजन बेस्ट है जो आप मिलकर लेते हैं। आमीन। क्योंकि जो कुछ आप कलाम में लिखे ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। इसलिए जब मैं और साइमा कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे कई बार बहुत ओपोजिट जो है वो डिसीजंस होते हैं, तजाद होता है, बहुत ज़्यादा तजाद होता है। लेकिन तजाद का ये मतलब नहीं है कि हम नाराज़ हो जाएं कि मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने ये भी कहा था, मैंने वो भी कहा था। आप समझ रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है, बल्कि दोनों मियाँ और बीवी को इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ता है कि उन्हें ये याद रखना होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं इस जर्नी में। हमें दरार नहीं डालनी, बल्कि हमें अपनी जर्नी में जाना, हमारे आगे एक पर्पस है जिसको हमने पूरा करना। हालेलुया। एक पर्पस है खुदावन ने जो मर्द को दिया हुआ है और औरत उसमें उसकी हेल्पर है। पर्पस को जहन में रखते हुए हमें एक दूसरे की मदद के लिए रेडी रहना, और उसके लिए जैसे मैंने बताया इमोशनल नीड जो है दोनों को होती है, उसमें हमें बहुत एक दूसरे का ख्याल रखना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर एक दिन किसी का बुरा गुजर है, इमोशनली वो परेशान है, या शैतान का कोई हमला है, और शैतान का मोस्टली हमला झूठ के वसीला से होता है कि कुछ है भी नहीं है और उसने ऐसे डिप्रेशन डाला हुआ, उठे हैं या रात को सो रहे हैं तो बस ऐसे ही, कोई मसला भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही डाउन फील हो रहा है। उन सारे वक्तों में जो है वो एक दूसरे के साथ मियाँ और बीवी को खड़ा होना होता है इमोशनल सपोर्ट के लिए। हालेलुया। इमोशनल सपोर्ट के लिए अगर आप देख रहे हो अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को कि उसका मूड ख़राब है, उसका मूड उतरा हुआ है, या वो अच्छा फील नहीं कर रही या कर रहा, तो उसे पूछना है, उसे छोड़ नहीं देना,
یعنی یہ تو منہ بنیا ہی رہتا ہے ہر وقت. ان چیزوں سے باہر آنا. میں آپ کو بتاؤں کلیسیا, ہمیں یہ کلچر والی چیزوں سے اور ابتدائی چیزوں سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ آپ بہت دور جا رہے ہو یسوع مسیح کے نام سے. آپ بہت بڑی چیزیں کرنے جا رہے ہو یسوع مسیح کے نام سے. آپ اپنے بچوں کو بہت دور تک لے کر جانے جا رہے ہو یسوع مسیح کے نام سے. اس وجہ سے گھر کی بلیسنگ جو ہے, ایٹماسفیئر, آپ کا ایٹماسفیئر ایکچولی آپ کی بلیسنگ کو ظاہر کر رہا ہوتا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ رحمت اور بھلائی ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی. تو آپ کے ایٹماسفیئر میں, آپ کی فضا میں, گھر کی فضا جو ہے وہ ایکچولی میاں بیوی کریٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے بھی. اور وہ فضا بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنی خوشی ہے, کتنا اطمینان ہے, کتنا تحمل ہے, کتنے فرشتے ہیں ارد گرد میں. ہلیلویا. وہ ہمارے گھر کا ایٹماسفیئر بتا رہا ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ کتنی خوشحالی ہے. میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, آپ کی جیب نہیں بتا رہی ہوتی کہ گھر میں کتنی خوشحالی ہے, نہ ہی کچن میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, یہ نہیں بتا رہے. میاں بیوی کا ریلیشن شپ بتا رہا ہے کہ کتنی خوشحالی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی کا ریلیشن شپ بتا رہا ہے کہ کتنی خوشحالی ہے, باقی چیزیں نہیں. اسی لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اچھی چیزوں کی آرزو رکھو, اور خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے, کہ رائٹ چیزیں جو ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے ایٹماسفیئر کو آپ نے دیکھنا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے, کیسا بنا ہوا ہے گھر کا ماحول. کوئی خلش تو نہیں ہے, کوئی چھوٹی سی چیز باقی تو نہیں رہ گئی. اور مرد اور عورت کو سینسٹیو بننا ہے ہر ایک بات میں, ہر ایک چیز میں. اور یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں, یہ ہم سیکھتے ہیں ازدواج میں, سیکھتے ہیں, سیکھا جاتا ہے, آگے بڑھا جاتا ہے. سینسٹیوٹی لائی جاتی ہے, حساسیت لائی جاتی ہے ریلیشن شپ میں. جتنا ریلیشن شپ حساس ہوتا جاتا ہے اتنا اس کا مطلب ہے کہ وہ میچور ہو رہا ہے. آمین. اتنا میچور ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اچھا میں نے یہ بات کر دی ہے, اس کو بری تو نہیں لگی. اچھا میں نے یہ بولا ہے, اچھا میں یہ کہوں گا تو اس کو کیسا لگے گا. اچھا میں یہ کروں گا تو اس کو کیسا لگے گا. ایک ایک چیز میں حساس ہونا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپلفٹر ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا شیطان ہمارے ڈیز کو خراب کرتا ہے, اور ڈیز سے وہ بڑھا کر ہفتوں کو خراب کرتا ہے. وہ ہمارے ٹائم کے پیچھے ہے, کیونکہ کمپینین ہوتے ہوئے وہ آپ کے ٹائم کو ضائع کرے گا. لیکن آپ اکٹھے ہیں تو آپ بہت دوڑیں گے, بہت دوڑیں گے. ہلیلویا. تو ایک اور چیز جو ہے وہ اکٹھے دعا کرنا بہت اہم چیز ہے. اگر اکٹھے نہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت اہم چیز ہے. آمین. ایک دوسرے کے لیے جب کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں, اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں, یہ کمپینین شپ ہے, یہ ساتھ ہے. ہلیلویا. یہ ساتھ ہے. اور جو کچھ خداوند نے آپ کو بخشا ہوا ہے اسے قبول کرنا ایک بہت اہم چیز ہے. 100% قبول کرنا. شیطان بہت دفعہ لوگوں کو اسی چکر میں لگائے رکھتا ہے کہ تیرا بندہ ٹھیک نہیں ہے, تجھے صحیح بندہ نہیں ملا. اس میں آدھی زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی, ایسے ہی ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب خداوند نے آپ کو جوڑا تو 100% اس پہ ایگری ہو جائیں, اور 100% قبول کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی کمی میں, ایک دوسرے کے گھاٹے میں, کیونکہ آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں. ہلیلویا. میں بھی کوئی عادت آپ کو اپنے ہسبینڈ کی ناپسند ہو, میں بھی آپ کو اپنی بیوی کی کوئی عادت پسند نہ ہو, لیکن آپ امپروو کریں گے, خداوند سے گریس مانگیں گے, چینج کریں گے اپنے آپ کو. ہلیلویا. خداوند سے پاور مانگیں گے, خداوند میں اس کو کیسے اس جرنی میں جو ہے وہ اس جرنی میں جو ہے وہ میں کیسے افیکٹو ہو سکتا ہوں, ہو سکتی ہوں. آمین. اور سینسٹیو
ہونے میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ میں اس کو کیسے درست کر سکوں, کیونکہ یہ گھر بنانے کی طرح ہوتا ہے. یہ بالکل ایک گھر بنانے کی طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلے سٹرکچر کھڑا کرتے ہو, پھر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھتے ہو. آپ 6 مہینے سال بعد پینٹ کراتے ہو, تھوڑی سی بھی خراش لگتی ہے آپ اس کو بھی صاف کرتے ہو. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا آپ خیال رکھتے ہو. یہ پینٹ اتر رہا ہے, یہ صوفہ خراب ہو رہا ہے, یہ پنکھا صاف ہونے والا ہے. آپ اپنے گھر کا ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح ازدواج کی بھی ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں ذرا بھی کوئی چیز خرابی پیدا نہیں ہونے دی جاتی, تاکہ جرنی جو ہے وہ خراب نہ ہو. ہاللیلویا. تاکہ کوئی کسی شیطان کو جگہ ہی نہ ملے آپ کے گھر میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپروو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیشہ بری چیزوں کو نکال کر ہم اچھی چیزیں لاتے ہیں. ہم بری چیزوں کو نکال کر, گندی چیزوں کو نکال کر اس کی جگہ اچھی چیزیں لاتے ہیں. اسی طرح اچھی چیزیں جو ہیں وہ لانی ہے, اچھی عادتیں جو ہیں وہ لانی ہے. اور جیسے میں نے بتایا, سہنا, سراہنا, حوصلہ افزائی کرنا اور ایموشنل ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا. اور اس کے علاوہ جو آپ اپنی نیڈ سمجھتے ہیں گھر میں, اس کے لیے ایک دوسرے کو ایڈمائر کرنا, یہ آپ کی کمپینین شپ کو بہت سٹرونگ کرے گا اور بہت سپیڈ دے گا یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. ہر ایک چھوٹی سی چیز میں جو ہے وہ آپ کا سینسٹیو ہونا بہت سپیڈ دے گا, کیونکہ آپ کچھ اچیو کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آپ نے اپنے ارد گرد کی مثالوں میں دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ان کی برکتیں رک جاتی ہیں. ان کی برکتیں رکی رہتی ہیں, وہ سالوں سال رکی رہتی ہیں. اور جو جوڑا جو ہے وہ آپس میں اچھے ہیں, خوشحال ہیں, ان کی بلیسنگ جو ہے وہ خدا کی طرف سے جابز میں جاری ہو رہی ہوتی ہے اور بزنس میں جاری ہو رہی ہوتی ہے. خداوند مختلف ایریاز میں جو ہے وہ چیزوں کو کھول رہا ہوتا ہے, کیونکہ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. مرد جب جاب پر جا رہا ہے تو وہ خوش ہو کر جا رہا ہے, بچوں کو مل کے جا رہا ہے, خوش ہو کے جا رہا ہے. آ رہا ہے تو اس کے لیے ویلکمنگ ہے, اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے اچھے طریقے سے. اور جب مرد جو ہے وہ گھر پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ اسے حوصلہ دے کے جا رہا ہے, اس کو پروٹیکشن دے کر جا رہا ہے, اس کو اپلفٹ کر کے جا رہا ہے. اور جب وہ آ رہا ہے تو تب بھی اس کو اپلفٹ کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن یہ آپ کی میرج کو بہت سٹرونگ کرتے ہیں. ہاللیلویا. یہ آپ کی میرجز کو بہت سٹرونگ کرتی ہیں چیزیں. اور میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, کبھی بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ اپنی وائف کو آزمائے نہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ابھی. صحیح ہے, کبھی آزمائے نہیں, بلکہ ساتھ چلیں اس کے. ہاللیلویا. ہم توقع کیونکہ بہت زیادہ رکھتے ہیں تو ہم آزمانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے یہ کرے گا یا نہیں. نہیں, آزمائے نہیں. جیسے ہم خدا کو آزماتے نہیں ہیں نا, کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو آزمایا نہیں جاتا. اسی طرح ہم اپنے ریلیشن شپ میں بھی ایک دوسرے کو آزماتے نہیں ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کرے گی یا نہیں کرے گی. نہیں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ بالکل اچھا نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کو پیچھے لے کر جائے گا ہمیشہ. کیونکہ آپ نے اگر سوچ لیا کہ میں اس کو آزماتا ہوں اس چیز میں کہ یہ میرے واسطے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد کی کیونکہ نیچر فرق ہے تو آپ یہ نہیں اس کو آزما کے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں محبت ہے یا نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ہیں, مطلب آپ اس چیز سے نہیں دے سکتے کہ اس کو میری برتھ ڈے یاد نہیں ہے تو اس کو مجھ سے پیار نہیں ہے. آپ ایسے جج نہیں کر سکتے, آپ مرد کے پیار کو ایسے جج نہیں کر سکتے.
یا اس نے میرے واسطے کچھ لایا نہیں ہے، اس نے مجھے سوٹ نہیں دلایا تو یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. نہیں، آپ ایسے بالکل جج نہیں کر سکتے اپنے مرد کی محبت کو. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ایسے ججنگ نہیں ہوتی، یہ آزمانا ہوتا ہے. اور اس میں آپ کیونکہ توقع کرتے ہیں تو ہرٹ ہوں گے، لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن بہت اچھا ہے. لیکن ہمیں اسپرٹ میں جاننا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. آمین. اور خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا عورتوں کے لیے کہ وہ کبھی آزمائیں نہیں اپنے مردوں کو کہ وہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ خاموشی کے ان کے ساتھ چلتے جائیں، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا آزمانا چاہ رہے ہو. آپ میرے ساتھ ہو؟ اس کو نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ کیا وہ دینا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو، کیا توقع کرنا چاہ رہے ہو اور کیا دیکھنا چاہ رہے ہو. آمین. ایک دفعہ کیا ہوا، سائمہ بیمار تھی تو اس کے لیے جو ہے وہ انڈے ابالے گئے اور دودھ رکھا گیا. تو میں نے اسے ایک بار پوچھا کہ یہ کھا لو نا، یہ انڈے کھا لو، دودھ پی لو. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے میرے سے ناراض تھی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں کھانے. تو میں نے اٹھائے، میں نے دونوں انڈے کھا گیا، دودھ بھی پی گیا. میں نے کہا نہیں کھانے ہوں گے اس کو. لیکن بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت برا لگا کیونکہ میں بھوکی تھی اور مجھے دودھ بھی پینا تھا، مجھے انڈے بھی کھانے تھے، لیکن اس نے جو ہے وہ غصے میں کہا کہ میں نے نہیں کھانے. لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ اس کو غصہ ہے، مجھے تو لگا اس نے نہیں کھانے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کبھی جو ہے وہ دوسروں کو آزماؤ نہیں کہ یہ کرے گا. حالانکہ ادھر یہ بنتا تھا کہ وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، اچھا اتنے پیار سے دے رہا، اچھا تھینک یو سو مچ. اگر وہ آزمائے گی تو وہ انڈے سے بھی گئی ہے، دودھ سے بھی گئی ہے. ہاللیلویا. تو وہ ایک چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑی بن گئی ہے. حالانکہ میری طرف سے میں اس کو سالو کر رہا ہوں مسئلے کو کہ اچھا ناراضگی ہے تو یہ لو، یہ چیزیں لے لو، یہ چیزیں لے لو. لیکن کیونکہ ادھر سے آزمایا گیا ہے، اس وجہ سے وہ ایک بڑا پہاڑ کریٹ ہو رہا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اس وجہ سے کبھی آزمائے نہیں. اگر کوئی سولوشن ہو رہا ہے پیدا، کوئی سالو ہو رہی ہے چیز، تو اس کو سالو ہونے دیں، حلیمی کے ساتھ اس کو سالو ہونے دیں. اور خدا جو ہے وہ نیک اور سادہ دلوں کے ساتھ ہے. سادگی کے ساتھ اپنی لائف کو اچھا بناتے رہیں. جو حلیم ہو جاتا ہے، جو نیچا ہو جاتا ہے، وہ بلیسڈ ہوتا ہے. آپ کے گھر بھی ایسے ہی بلیسڈ ہوں گے. آپ معاف کرو گے، خداوند اس کو بلیس کرے گا. آپ کے ہسبینڈ کو چینج کرے گا، آپ کی وائف کو چینج کرے گا. کیونکہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چیزیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ مل کر کر رہے ہو، تو آپ کا باپ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، وہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. اور مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. ہاللیلویا. جب آپ دونوں کا سر جو ہے وہ خداوند ہے، تو آپ دونوں کے ساتھ وہ برا نہیں ہونے دے گا، نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ. لیکن کمپینین شپ میں سچائی بہت ضروری ہوتی ہے. ایک واک میں آپ کی سچائی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ ایک ساتھ میں سفر کر رہے ہو، ایک دوستی میں چل رہے ہو. کمپینین شپ کا دوسرا مطلب دوستی بھی ہے. آپ ایک دوستی کے طور پر چل رہے ہو تو دل میں ذرا سی بھی برائی نہیں ہونی چاہیے. اور ازدواج میں تو بالکل جو ہے وہ برائی نہیں ہونی چاہیے دوسرے کے واسطے. اچھائی ہی اچھائی ہو کہ ہم کس طرح اس کو بیسٹ دے سکتے ہیں، کس طرح اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح میں زیادہ ایفرٹ کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے لیے یا اپنے مرد کے لیے، کس طرح میں اور زیادہ اس کو کمفرٹ دے سکتا ہوں، دے سکتی ہوں، تاکہ یہ خوش رہے. کیونکہ مرد جب خوش ہوگا تو وہ زیادہ ملٹی پلائی کرے گا چیزوں کو. ہاللیلویا. جب وہ خوش ہوگا تو وہ اپنے بزنس میں بھی، اپنے سارے کاموں میں، اپنے بچوں میں، ہر ایک چیز آپ کی ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی. آمین. تو ایڈمائر کرنا بہت ضروری ہے
سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے اپنے ریلیشن شپ میں, کیونکہ بہت سارے مسائل انسینسٹیونیس سے شروع ہوتے ہیں کہ ہم سینسٹیو نہیں ہوتا کوئی, کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے, ادھر سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے, مردوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عورتیں کیا توقع کر رہی ہیں. اس لیے سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور شیئرنگ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ مردوں کو کئی بار واقعی نہیں پتہ ہوتا. ہاللیلویا, انہیں واقعی نہیں پتہ ہوتا, انہیں بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, میں یہ سوچ رہی ہوں, میں یہ, کیونکہ خدا نے مختلف ڈیزائن رکھے ہوئے ہیں, اس لیے سمجھنا ضروری ہوتا. تو جب تک آپ بتائیں گے نہیں کسی کو, کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے بتانا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, یہ میں توقع کر رہی ہوں, یہ میں توقع کر رہا ہوں. تو ایزی ہو جاتی ہے چیزیں. صرف بات چیت سے, آج یاد رکھیں, صرف بات چیت سے چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. میں اور سائمہ ہم موسٹ آف دا ٹائم ایک دوسرے کو انفارمیشن ہی دیتے رہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کچن میں ہے, میں تھوڑی دیر, مجھے کلک ہو رہا ہے یہ انفارمیشن میں نے اس کو دینی ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہوں, تاکہ ہم دونوں کا مائنڈ جو ہے وہ ایک لیول پر ہو, کہ یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. اگر مجھے کچھ کلام میں سے کچھ چیز پتہ چل رہی ہے, کچھ مکاشفہ ملا ہے, مجھے کچھ نیا سمجھ آئی ہے, میں فوراً اس کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایسے ہوتا ہے. یا جب بھی خداوند نے مجھے کوئی نئی چیز سکھائی ہے, میں اس کو کہوں گا کہ مجھے آج خداوند نے یہ سکھایا, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے چلتا ہے. تاکہ دونوں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. آج سب سے مین چیز جو وہ یہی ہے, شیئرنگ کریں, بات چیت کریں, بات چیت میں گیپ نہ آنے دیں. آمین. بات چیت میں گیپ نہ آنے دیں, بتائیں, ڈیپ چیزیں بتائیں, ڈیپ نیڈز بتائیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. جتنا آپ شیئر کریں گے, اور دوسری طرف سے مرد بھی سینسٹیو ہوں کہ جو شیئر ہو رہا ہے اس کو دیکھیں کہ یہ میں اس کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, تاکہ آپ کی جو کمپینین شپ ہے وہ بڑھتی جائے, بڑھتی جائے, بڑھتی جائے. ہاللیلویا. اور آپ کو بیسٹ کپل بننا ہے, بیسٹ کپل. ہر ایک کپل جو ہے وہ یہی کہے کہ میں بیسٹ بنوں گا. ہاللیلویا. ہر ایک چیز کی ابتدا بولنے سے ہوتی ہے. جب آپ بولتے ہو کہ میں بیسٹ کپل ہوں گا, ہم بیسٹ کپل ہوں گے. ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو بولو ذرا, میں بیسٹ کپل ہوں گا, ہم بیسٹ کپل ہوں گے. ہم بولتے ہیں پہلے اور پھر وہ ہوتا ہے. آمین. ہم ایڈمائر کرتے ہیں پہلے, ہم کنفیس کرتے ہیں پہلے, ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان میں بولتے ہیں تاکہ وہ ہو, تبھی ہم اسے دیکھ پاتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہے, کچھ بھی حالات ہیں, کچھ بھی ہے. میں آپ کو اپنی میرج کا بتاؤں تو ہم نے سیکھی ہیں چیزیں. ہم ایک دم سے جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوئے, ہماری میرج بہت رف رہی ہے. اسی وجہ سے خداوند نے یہ میرج منسٹری شروع کی ہے. بہت رف رہی ہے, آپ کی سوچ سے زیادہ. ہاللیلویا. آپ کی سوچ سے زیادہ خراب رہی ہے. لیکن امپروو کیا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے. اور کوئی بھی پہاڑ جو ہے وہ خداوند کے سامنے بڑا نہیں ہے, کیونکہ خداوند جو ہے وہ ٹیسٹمنیز اس نے کریٹ کرنی ہے. کیونکہ خداوند ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کدھر سے ٹیسٹمنی کریٹ کروں. اور اب جب آپ کے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے تو وہ پہاڑ نہیں دیکھ رہا, وہ ٹیسٹمنی دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی ٹیسٹمنی بن سکتی ہے, یہ بھی ٹیسٹمنی بن سکتی ہے. ہاللیلویا. تو سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں جو 80-90 سال کا کپل ہے دونوں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ابھی بھی ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند. 80-90 سال کے,
होके भी वो एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि अच्छा इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है। हालेलुया। तो ये आपकी एज तो अभी, आप तो अभी जवान हैं। हालेलुया। आपके पास बहुत टाइम है और बहुत टाइम आपने स्पेंड करना है, तो ये बेस्ट टाइम होना चाहिए आपके लिए। हालेलुया। आने वाला टाइम बेस्ट टाइम होना चाहिए आपके लिए। और खुदावन ने कंपेनियनशिप में बहुत ताकत रखी हुई है, बहुत ताकत रखी हुई है। जब दो जो है एक जगह पर मिल जाते हैं, दो जो है वो एक जगह पर यकजान हो जाते हैं, दो जो है वो एक हो जाते हैं, तो खुदावन वहां पर बहुत वंडरफुल पावर को क्रिएट करता है, जो दबाई रोकी नहीं जा सकती। हालेलुया। अगर दो लोग इकट्ठे हैं अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में, तो उन्हें कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। खुदावन की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर वैसी ही होगी। हालेलुया। तो याद रखिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं। कंपेनियनशिप में, साथ के सफ़र में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। हमें एक दूसरे की इमोशंस का ख्याल रखना होता है, इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना होता है। हमें एक दूसरे को सराहना होता है, हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी होती है, क्योंकि यही कंपेनियनशिप है। कोई इमोशनली डाउन जा रहा है, हमें उसे अपलिफ्ट करना होता है। किसी का मूड अच्छा नहीं है, हमने उसके मूड को अच्छा करना होता है। वो शायद एंग्जाइटी का शिकार हो, शायद जॉब पर उसके साथ अच्छा सलूक ना हुआ हो, शायद और बहुत सारे मसाइल उसके जहन में हो। और बातचीत को बंद नहीं करना। हालेलुया। बातचीत को खत्म नहीं करना, बंद नहीं करना। इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देते रहें, ताकि आप दोनों एक पेज पर हों, ताकि दोनों एक सोच हो, यकजान हो, उन्हें पता हो। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको बार बार देनी होती है। औरतों को कुछ इंफॉर्मेशन और मर्दों को बार बार देनी होती है, मर्दों को कुछ इंफॉर्मेशन बार बार देनी होती है अपनी औरतों को। और बार बार देने से जो है वो, आप घबराएं नहीं, बार बार देने से शर्माएं भी नहीं, बार बार जो है वो इंसिस्ट करने से जो है वो शर्माएं भी नहीं। बार बार इंफॉर्मेशन दें। हालेलुया। क्योंकि कोई भूल भी सकता है, और औरत को खुदावन ने खास तौर पर इस वजह से रखा हुआ है कि वो मर्द को रिपीट करती है, बार बार चीज़ें बताती है, बार बार चीज़ें बताती है। हालेलुया। बार बार बताने से भी आपको पता है मर्द गलत चीज़ ले आते हैं दुकान से। हालेलुया। इस वजह से खुदावन ने औरत को दिया है, टास्क दिया है, बार बार याद कराने का, रिपीट कराने का। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं प्रे करता हूं कि खुदावन जो है वो कंपेनियनशिप में आपको स्ट्रोंग करता जाए, आपको सेंसिटिव बनाता जाए और ज़्यादा अपने अज़दवाज में। हालेलुया। और कलाम में लिखा हुआ है, एक बात याद रखें कि कलाम में लिखा हुआ है कि बदी के वसीला नहीं बल्कि नेकी के वसीले से गालिब आओ। हालेलुया। अगर आपको कोई बदी फील हो रही है दूसरे एंड से, किसी भी तरह से, नेकी करके उस पर गालिब आओ। ये आसान हल है, ये आपके सारे मसलों का हल है। जो भी आप कह सकते हो कि, जो भी आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मैं तो ठीक हूँ, ये ऐसा है, मैं तो ठीक हूँ, ये ऐसा। कलाम में लिखा हुआ है कि नेकी के जरिए गालिब आओ। डू गुड। आमीन। नेकी करो, अच्छाई करो, अपना काम पूरा करो, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। मैं प्रे करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें।
बाप इस कलाम के मुताबिक अपने लोगों को फजल बख्श, दानिशमंदी बख्श, हिकमत बख्श, सेंसिटिविटी बख्श, ताकि एक दूसरे के लिए बात बहुत सेंसिटिव हो जाए, एक दूसरे को एडमायर करने के लिए, एक दूसरे को सराहने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए बाप, क्योंकि तूने इनके जिम्मे जो काम लगाया बाप, इनको एक दूसरे को समझने का फजल बख्श बाप। वो बोझ बाप ये जो दोनों रखते हैं बाप अपने घर के लिए, अपनी लाइफ के लिए बाप, एक दूसरे को समझने का फजल बख्श बाप, सेंसिटिविटी बख्श बाप, ताकि इस साथ में जो तूने बख्शा है बाप, ये उस दौड़ को मुकम्मल करें जो तूने इनके वास्ते दी है, और ऐसा दौड़े के जीते, ऐसा दौड़े के जीते, ऐसा दौड़े के जीते यीशु मसीह के नाम से। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घराने जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एरिया में दुम नहीं बल्कि सर होंगे यीशु मसीह के नाम से। बाप मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं, इस कलाम के वसीला से अपने लोगों को ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।